اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو آپ بتا دینا کہ میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور جو بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں وہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے خبر بھی وعدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ جب کسی چیز کی خبر دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں ہے تو خبر، لیکن نہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے وعدے کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ تقریباً معاشرے میں ہر بندے کا یہ گلہ رہتا ہے کہ بھئی ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتے ہیں۔ شاید مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نہیں مانگ رہے ہیں، شاید مانگنے کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہم مانگتے ہیں چاہتے ہیں اللہ وہ عطا نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ دعا کے آداب کیا ہے اور دعا کیسی مانگنی چاہیے؟ یہ جو لفظ دعا ہے نا، یہ دعا یہ عربی میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک خواستن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کو مانگنا کہتے ہیں، مانگنے کے معنی میں، اور ایک خواندن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پڑھنا۔ شاید ہماری دعائیں پڑھنے والے معنی میں ہے۔ آج تک ہم نے مانگنے والا طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے، ہم ابھی تک وہی ایک رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، دل میں توجہ بھی نہیں ہوتی، خشوع بھی نہیں ہوتا، طلب بھی نہیں ہوتی، دل حاضر بھی نہیں ہوتا، بس وہ کچھ کلمات ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا کا طریقہ کیا ہے، شرائط کیا ہے، آداب کیا ہے؟ دعا کی جو پہلی شرط ہے کہ بھئی دعا حضور قلب کے ساتھ ہو۔ جس وقت آپ مانگ رہے ہیں آپ کا دل حاضر ہو، اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، توجہ ساری اللہ تبارک و تعالی کی جانب ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈر ہو۔ اگر اس طرح کوئی بندہ دعا مانگ لیتا ہے تو تب اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ۔ ہر وہ دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، ہر وہ دل جو دعا کرتے وقت اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی پکار کو سنتے ہی نہیں ہے۔ سنتے نہ ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ ہو، خشوع اور خضوع سے بندہ دعا مانگے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اکل حلال پر قناعت ہو اور حرام آمدنی سے اجتناب ہو، حرام کھانے سے اجتناب ہو۔ اگر بندہ بہت زیادہ خشوع سے، خضوع سے، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں، اس کے خون میں، اس کے جسم میں حرام کی آمیزش ہے،
اور حلال سے اس کے جسم کی بڑھوتری نہیں ہوئی تو ایسے آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول نہیں فرماتے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا بیٹھنا، جس کا پہننا سارا حرام کا ہو تو کیوں کر اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ اکل حلال پر قناعت ہو اور حرام آمدن سے اجتناب ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جتنے بھی اوامر ہے، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اوامر وہ کہ جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور تو اس پر عمل کرنا، اور نواہی سے اجتناب، جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ان تمام چیزوں سے اجتناب، جو کرنے کے ہیں وہ کام کیے جائے، جو نہ کرنے کے ہیں وہ کام نہ کیے جائے۔ ایسا بندہ جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب اگر ہم نواہی سے اجتناب نہیں کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی کریں گے، فراڈ بھی کریں گے، پڑوسی کو ستائیں گے بھی، مخلوق خدا کو تنگ بھی کریں گے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اور پھر ہم یہ نا توقع رکھیں کہ اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے یہ جو ہمارا گلہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ اعمال جو دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے، آیا یہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگلا جنا دعا کے لیے جو اگلی شرط ہے، دعاؤں کی قبولیت کے خصوصی اوقات ہوتے ہیں۔ مثلا رات کے آخری پہر میں، جمعے کے دن، عصر کی نماز کے بعد، یعنی کچھ خاص اوقات ہے۔ اسی طرح کوئی اجتماعی کیفیت ہو، اجتماعی کیفیت میں اور اجتماعیت کے ساتھ دعا مانگنے، یہ اوقات ہے، خصوصی اوقات ہے دعا کے۔ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا، تو ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ دعا ہم مانگتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں جب بھی کوئی چیز بندہ مانگتا ہے تو ایک دفعہ اگر دعا قبول نہیں ہوئی، دو نہیں، تین نہیں، 4 تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لینی چاہیے وہ چیز۔ اور کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے مایوس ہو کر دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جیسے ہم بسا اوقات مانگ لیتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ اور اس کے بعد کہتے ہیں یار ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو منواتا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ رو رو کر، لپٹ لپٹ کر، زبردستی، گویا کہ نا اپنی ماں کو منواتا ہے اور ماں آخر میں مان جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ جو سمجھتا ہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں، گویا کہ یہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا انسان پسند نہیں۔ اللہ کو پسند وہ بندہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر آن، یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جو بندہ مانگتا زیادہ ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے ہاں وہ پسند کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز تھی جو آپ کو عطا نہیں کی گئی تھی، اور کون سی
جو ہے نا آخرت کی چیز دی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ نہیں فرمایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ اگلی جو شرط ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے ہے، دعا پوری یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس دعا کو ضرور شرف قبولیت بخش دیں گے۔ حدیث میں ہے اور حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور گمان اور امید اس کی یہ ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ میری یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ فیصلہ بھی اسی کے گمان کے مطابق کر کے اس کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے دعا میں یقین ہو۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ادعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، وانتم موقنون بالاجابہ، اور تمہیں اس کی قبولیت کا کیا ہو؟ یقین ہو۔ اس حال میں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اگلی جو شرط ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، جیسے دنیا میں درخواست سے پہلے ہم کہتے ہیں بخدمت جناب فلاں فلاں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں طریقہ سکھایا نا، نماز میں جب ہم دعا مانگتے ہیں آخری قاعدے میں، تو ہم پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو یہ پہلا کام ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دوسرا کام ہم کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرا کام یہ کیا، ہم نے درود پڑھ لیا۔ درود پڑھنے کے بعد اب اپنی ضرورت اور خواہش اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اللہ سے مانگے تو ابتدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثنا کے ساتھ، اور ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر چاہیے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور ثم یدعو بعد ما شاء، اس کے بعد بما شاء، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے۔ یہ جو ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز کی ترتیب بھی یہی ہے، کیونکہ جنازہ تو دعا ہے، لہذا وہاں بھی ترتیب یہی ہے کہ پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے دعا کی، اور رخ بندے کی قبلے کی طرف ہو، جب بندہ اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے، پھر کھانا پینا یہ سارا اس کا حلال ہو، حرام سے بچ رہا ہو، اوامر کی پابندی کر رہا ہو، نواہی سے
जना बचने की कोशिश कर रहा हो, फिर जना अल्लाह तबारक व तआला का हम्द व सना बयान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज के उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला से मांगेगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसको कबूल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।